آپ نوٹ کریں، تمام مخلوقات کسی نہ کسی پوسچر میں ہے. درخت ہے تو قیام کی حالت میں ہے، ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ ہے وہ بھی قیام کی حالت میں. ہر مخلوق کسی نہ کسی پوسچر میں ہے. کوئی تشہد کی حالت میں آپ کو لگے گا، کوئی سجدے کی حالت میں لگے گا. لیکن یہ انسان ہے جو نماز کے اندر ساری حالتیں اختیار کرتا ہے. قیام میں بھی جاتا ہے، رکوع میں بھی جاتا ہے، سجدے میں بھی جاتا ہے. اور وہ انسان جو نماز ادا نہیں کر رہا، کتنی بڑی نادانی کر رہا ہے. ویسے دن میں کتنوں کو سلوٹ مارے گا، روزی روٹی کے لیے چاپلوسی بھی کرے گا، لیکن وہ جو رازق ہے اس کی بارگاہ میں نہیں جھک رہا، اس سے دور بھاگتا ہے. رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے میرے بندے تو مجھ سے بھاگتا ہے، کیا تجھے مجھ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا آقا مل گیا؟ تو جہاں بھی چلا جا مجھ سے نہیں چھپ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. زلیخا نے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور کہنے لگی، یوسف آپ گناہ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے رب کو چھپا دیا ہے. فرمایا، قال معاذ اللہ، تو جھوٹ بولتی ہے، میرا رب تو وہ ہے جو 7 پردوں میں سے بھی دیکھ لیتا ہے. کالی رات میں کالے پہاڑ کے اوپر چلتی چوٹی ہو، یہ دعویٰ نہیں ہے کوئی چوٹی کو دیکھ لیتا ہے، وہ چوٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. یہ تیرا رب ہے. تو غور کریں، وہ رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین، رب المسلمین نہیں کہا. دیکھو اگر آپ بل پے نہیں کرو گے نا، آپ کے گھر لائٹ نہیں جلے گی، لائٹ بند کر دی جائے گی. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، کبھی بھی سورج کو یہ حکم نہیں ہوا کہ ان کے گھر نہیں چمکنا، کبھی بھی ہوا کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے گھر جا کے آکسیجن نہیں دینی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی شروع کی تھی. مہمان نوازی آپ کی ذات سے شروع ہوئی. بڑے مہمان نواز سے، دسترخوان پہ مہمان نہ ہوتا تو کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا آتا تو مہمان کو ڈھونڈنے نکل جایا کرتے تھے. ایک دن باہر گئے، باہر جا کے مہمان کو ڈھونڈا، لے کر آئے. اس مہمان نے بغیر اللہ کا نام لیے نوالا منہ میں ڈالا. آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام لو، اس نے انکار کر دیا، آپ نے اس کو چلتا کر دیا. جب وہ چلا گیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر دربار ہوئے اور آ کر عرض کی کہ رب فرماتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا دیا. کہا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. کہا 80 سال عمر ہوگی کم و بیش اس کی، 80 سال اس نے ہمارا نام نہیں لیا، ہم نے اس سے رزق نہیں روکا. گئے جا کے اسے کہا واپس آ جا. اس نے کہا گداز آ گیا آپ کی زبان میں، کیا ہوا ہے؟ کہا واپس آ جا، مجھے میرے رب نے تیرے پاس بھیجا ہے. تو کہا بس ٹھیک ہے، پہلے میں اس رب کی فرما برداری اختیار کروں گا، اس کا کلمہ پڑھوں گا، اب پھر آپ کے پاس آ کر کھانا کھاؤں گا. سخی بنو، تمہاری زندگی ایک بہت بڑا مقصد سخی بننا ہے، سخی بنو. حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ نے آپ کو خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ عبادت گزار بندے، اس لیے بنایا کہ ایمان والوں میں جتنی سخاوت آپ کے دل میں اور کسی کے دل میں نہیں ہے. سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی آگ سے دور ہے. کنجوس اللہ سے دور ہے، کنجوس لوگوں سے دور ہے، کنجوس جنت سے دور ہے، آگ کے قریب ہے. So one motive is to be generous, to be benevolent. Open your pockets. سخی بن جاؤ. یاد رکھنا، جاہل سخی، بھاری بات ہے، بات بھاری ہے. جاہل سخی یہ زیادہ قریب ہے، جاہل سخی زیادہ قریب ہے. بخیل عالم یہ دور ہے. سخاوت لے کر آؤ.